حضرت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ حضرت ایک ساتھی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ زوال کے ٹائم جو ہے وہ حکم تو ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، ایک تو یہ حکم کے درجے تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ماننے کا اصل جو سبب ہے وہ تو حکم ہے۔ یعنی بعض شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی علت سمجھ آ جاتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی علت سمجھ نہیں آتی۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ مغرب کے 3 فرض کیوں ہیں اور عصر کے 4 کیوں ہیں، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے حتمی چیز تو حکم ہی ہوتا ہے، لیکن شریعت کے اسرار بھی ہوتے ہیں، شریعت کی لاجک بھی ہوتی ہے، شریعت کے اسباب بھی ہوتے ہیں کہ یہ حکم کیوں دیا ہے۔ اس تناظر میں یہ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے وہ 3 اوقات ہیں۔ ایک اس وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، ایک اس وقت جب وہ بالکل سر پہ ہو اور زوال کا ٹائم ہو، اور تیسرا وہ ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 اوقات میں جو سورج کے پجاری تھے وہ سورج کی خصوصی طور پہ عبادت کرتے تھے کہ اب سورج ایک نئے رنگ میں چمکے گا یا نئے طریقے میں ڈھلے گا، تو چونکہ وہ ان اوقات میں سورج کی عبادت خصوصی طور پہ کرتے تھے، اس لیے اسلام نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس وقت نوافل پڑھنے سے یا کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ تو انبیاء کو جو ہے اللہ رب العزت ذلیل و رسوا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہم نے بھی بچپن میں بڑا سنا کہ جو ان کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے۔ تو جو آپ کی جو بات تھی کہ انبیاء کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی کہ جس سے لوگ ان سے گھن کھانے لگ پڑیں، تو ایک طرف بچپن سے یہ قصہ سنتے آئے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے اور بدبو اتنی ہو گئی تھی کہ لوگ ان سے دور چلے جاتے تھے۔ دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو بات منسوب کی جاتی ہے نا، اب تو کہتے ہیں نا صحیح سند سے، وہ ضعیف سند سے بھی نہیں ہے، وہ منقطع سند سے بھی نہیں ہے، اچھا۔ وہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اچھا، یہاں تک یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا آپ نے جو ذکر کیا ہے، تو قرآن مجید میں تو صرف یہ آیا ہے کہ مسن یا در، کہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے۔ ہوں۔ کسی حدیث پاک میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے، یہ جو کیڑوں والی بات ہے، کوئی ایسی بات حدیث پاک میں نہیں ہے، اللہ اکبر! تو حضرت ہم تو بچپن سے بالکل نہیں سنتے آئے جی، ہیں کہ ان کو بالکل تو نہیں۔ کیڑے اب پڑ گئے اس تھے۔ کے یہ چیز ہماری عقائد کی کتابوں میں یا دیگر کتابوں میں مسلمہ طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ انبیاء کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی جس سے لوگ ان سے متنفر ہوں اور لوگ ان سے دور ہوں، کیونکہ ان کا جو مقصد بعثت ہے نا وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اب اس کے لوگوں نے 2 جواب دیے ہیں علماء نے۔ بعض نے یہ کہا کہ جی یہ اس وقت کی بات ہے کہ آپ پر جو بیماری آئی جب ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ میں ٹھیک یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک۔ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ جب لوگ ایک مرتبہ متنفر ہو گئے تو پھر تو وہ ذہن بن جاتا ہے، ہوں۔ پھر تو وہ کبھی بھی چیز ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ بڑا اچھا، کس نے ایک جملہ کہا تھا ایک خاص پس منظر میں، اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے، بندے بندے کو معاف نہیں کرتے۔ تو بندے جب ایک مرتبہ کسی سے دور ہو جائیں تو پھر وہ نفسیاتی طور پر اس کے قریب نہیں آتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی روایات میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جب وہ اس طریقے سے بیمار تھے تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی ایوب کو دیکھا ہے؟ یا بعض جگہ پر یہ ملتا ہے کہ وہ جو آپ پر ایمان لانے والے تھے وہ بھی آپ کو چھوڑ گئے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے جو حتمی بات ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اچھا، یہ کیڑے والا ہاں جو۔ بالکل اسرائیلیات میں اچھا۔ سے ہے۔ یہ کسی حدیث میں کسی سند کے ساتھ ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ہم بھی سنتے آئے ہیں، تو آپ حضرت بھی سنتے آئے یہ ہیں۔ تو ممبر رسول پہ بھی بڑے نہیں، بڑے بس وہ اصل سوشل میں میڈیا ہوتا، پہ وائرل لوگ ہیں، وہ میں بیان کر رہی ہوتی میں ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ اسرائیلیات ہیں نا، ان میں سے کچھ چیزیں ہوں۔ ہماری تفسیروں میں آ جاتی ہیں، اللہ۔ وہ آ جاتی ہیں اسرائیلیات میں سے ہونے کی وجہ سے ہی۔
बिना लेकिन तहकीक के ही वो पढ़ने लोग वाले फिर। बंदे जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते कि ये अच्छा अच्छा, इसराइलियात में से है। ठीक ठीक ठीक। इसका पस मंज़र भी ये था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम या जो ऐसे लोग मुसलमान हुए, तो वो कोई बात बयान करते थे बाद में कि भाई हम इस तरीके से कहा करते थे, हम्म लोग ये समझते थे कि ये बीइंग सहाबी एक बात कर रहे हैं। तो हम्म, ये इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक। बहरहाल किसी सनद में कोई कीड़े पड़ने आपकी वाला जो है, बीमारी का जिक्र हदीस पाक में ठीक नहीं है है, और किसी सनद से कोई ऐसी बात साबित नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ एक इसराइलियात में से है जो एक गलतफहमी की वजह से आप कह लें, या बतौर इसराइलियात ही इसको बयान किया गया अच्छा और अच्छा लोगों अच्छा, ने इसको दूसरे तरीके से ले ठीक लिया। हो, बहुत शुक्रिया हज़रत। ये काफ़ी ज़्यादा आज हमारे इल्म में इजाफ़ा हुआ। बड़े बड़े अहले इल्म हज़रात को मैंने देखा, बाज़ औक़ात उलमा को भी बयान करते देखा कि वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर जाते थे कि जी उनको तो कीड़े पड़ गए थे। तो ये एक नॉलेज में इजाफ़ा हुआ मेरे भी और हमारे सुनने वालों के भी।